بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا آج ویک نمبر 13، تو اسی مناسبت سے آپ کا لیکچر نمبر بھی 13 ہوگا. انٹروڈکشن ٹو بزنس میں لیکچر نمبر 13 لے کے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا ٹیچر، آپ کا انسٹرکٹر رانا آصف شہزاد علی. جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ بڑا ہی اہم اور کروشل ٹاپک آج کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں جو ہم کامرس کی ایکٹیویٹیز الیکٹرانکلی یا ڈیجیٹل میڈیا پہ پرفارم کرتے ہیں، یا انٹرنیٹ پہ جو ہم بزنس کی پروموشن کے لیے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، ہمارا آج کا ٹاپک اس سے ریلیونٹ ہوگا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ای کامرس اینڈ موبائل کامرس. آج کے ٹاپک میں جو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے تو ہم انٹروڈکشن ٹو کامرس کی بات کریں گے، یعنی ٹریڈیشنل کامرس کیا ہوتی ہے اور کیا فرق ہوتا ہے الیکٹرانک کامرس میں. الیکٹرانک کامرس کو ہم مختصر کر کے پھر ای کامرس کا نام دیتے ہیں. اس کی سگنیفیکنس دیکھیں گے، آج کے دور میں اس کے یوزز کی بات کریں گے. پھر اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا ایڈوانس چلتے ہوئے، چونکہ اب ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ فون یا اسمارٹ فون ہے، تو اب لوگ چلتے پھرتے اپنے موبائل سے ہی اپنے بزنسز کو، اپنی کامرس ایکٹیویٹیز کو، اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس ڈیوائس کی بات کریں گے، موبائل کامرس کو دیکھیں گے، اس کے یوزز دیکھیں گے اور اس کی اپلیکیشنز کو آبزرو کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے کہ کون کون سی ایپس ہیں جو اس پہ اویلیبل ہیں، جو ہماری کامرس کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اسٹوڈنٹس، آج کا ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ای کامرس کیا ہے. ای کامرس کا رول ہماری سوسائٹی کے اندر. ٹو مینی پیپل دا ٹرم الیکٹرانک کامرس، بہت سارے لوگوں کے نزدیک الیکٹرانک کامرس کا مطلب آفن شارٹنڈ ٹو بی کامرس، اس کو وہ ای کامرس سے مختصر کر کے اس کو پکارتے ہیں. از ایکویولنٹ ٹو شاپنگ آن دا ویب، اور ان کے نزدیک اس کا ایک سمپل سا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے الیکٹرانکلی انٹرنیٹ کی سروسز کے ساتھ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس کے کیٹلاگ آف پروڈکٹ میں سے چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا پرچیز آرڈر دے دیتے ہیں. یعنی ٹریڈنگ آن دا ویب کو مختصر سا لوگ ای کامرس کا نام دیتے ہیں. جبکہ اور بہت سا جو لوگ ہیں، دا ٹرم الیکٹرانک بزنس از سم ٹائمز یوز ٹو کیپچر دا براڈر نوشن آف ای کامرس. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے نزدیک کہ بزنس کی کیپچرنگ جو ای کامرس پہ ہے وہ زیادہ ہے، لیکن ای کامرس کو یوز وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی ایکسیس ہے، جن لوگوں کو ان ڈیوائسز کو آپریٹ کرنا آتا ہے، یا کچھ ایسی ایپس موجود ہیں، ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جس کے اوپر آپ الیکٹرانکلی اپنی ٹرانزیکشنز کو ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے، آن لائن پرچیزنگ ہو سکتی ہے، آن لائن سیلنگ ہو سکتی ہے، آن لائن سروسز دی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو کیش موومنٹ کی سروسز ہیں وہ بھی الیکٹرانکلی لوگوں کو آفر کی جاتی ہیں. ہمارا جتنا بھی بینکنگ سسٹم ہے وہ سارے کا سارا الیکٹرانکلی ڈیل کر رہا ہے، اور جس دن ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بند ہوتی ہیں تو ہمارا بینکنگ کا نظام بھی جام ہو چکا ہوتا ہے. بیسیکلی فزیکل کیش موومنٹ جو ہوتی ہے وہ تو بینکوں میں ہی ہوتی ہے، لیکن الیکٹرانکلی جو ان کے میسیجز ہیں یا ان کی انسٹرکشنز ہیں وہ موو کرتی ہیں، اور انسٹرکشن کے ساتھ ساتھ پیسہ الیکٹرانکلی ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے، موو کرتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے.
ان دس کورس آج کے اس ٹاپک میں وی ول یوز ای کامرس ان اٹس براڈیسٹ سینس. آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اٹ انکمپاسز بوتھ ویب شاپنگ، یہ مطلب مشتمل ہوگا ویب شاپنگ پہ، یعنی آپ کسی کمپنی کی ویب سائٹ اوپن کریں، وہاں پہ اس کی جو کیٹلاگ آف پروڈکٹس ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں، ورائٹی آف گڈس کو وزٹ کرتے ہیں، چیزوں کی جو مختلف نوعیت کی جو اس کی نیچر ہے، اس کی پرائس ٹیگ ہیں، اس کی کوالٹی ہے، اس کے فیچرز ہیں، ڈفرینٹ جو اس کے یوزز ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس کی مارکیٹ میں ریٹنگ دیکھتے ہیں، یوزرز کے نزدیک ان کی جو ریویوز ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. اینڈ ادر بزنس کنڈکٹڈ الیکٹرانکلی، اور اس کے علاوہ تو صرف ٹریڈنگ کا ہی بزنس نہیں ہو سکتا الیکٹرانکلی، بلکہ جو آج کی تمام کیش ٹرانزیکشنز ہیں، کیش موومنٹس ہیں، وہ بھی اس کے تھرو ہی وقوع پذیر ہو رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس کی انٹرو میں دیکھ لیا کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک ای کامرس کیا ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ پہ کسی کمپنی کی الیکٹرانکلی انٹرنیٹ پہ اس کمپنی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اپنا میسج دور دراز کے ایریاز تک پہنچانے کے لیے، یعنی اراؤنڈ دی گلوب، پوری دنیا میں جو ایک نیٹ ورک ہے، جو انٹرنیٹ ہے، پوری دنیا میں اس کی سروسز موجود ہیں، تو اپنی پروڈکٹ کی جو آپ ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ الیکٹرانکلی پوری دنیا میں کرتے ہیں، تو اس کی مدد سے آپ کو پوری دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہونے کا موقع ملتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو اور بہت سی جو سروسز ہیں یا اور بہت سارے موڈز ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جس کی. ای کامرس آلسو نون ایز الیکٹرانک کامرس، ای کامرس کو الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں. آر انٹرنیٹ کامرس ریفر ٹو دا بائنگ، یعنی یہ حوالہ ہے چیزوں کو خریدنے کا، اینڈ سیلنگ آف گڈز آر سروسز، جس میں آپ کی فزیکل گڈز بھی ہو سکتی ہیں، انٹینجیبل گڈز بھی ہو سکتی ہیں، اور پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کی خدمات، یوزنگ دا انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اینڈ دا ٹرانسفر آف منی، اور پیسے کی موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا الیکٹرانک کامرس کے مینز کو یوز کرتے ہوئے ہم پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی ادائیگیاں کر سکتے ہیں، رسیٹس یعنی وصولیاں کر سکتے ہیں. اینڈ دا ڈیٹا ٹو ایگزیکیوٹ دیز ٹرانزیکشن، اور ان کیش ٹرانزیکشن کی رسیٹس یا پیمنٹ سے ریلیونٹ کو ساتھ اگر ڈیٹا بھی ہم نے ٹرانسفر کرنا ہو تو اس چیز کو بھی یہ ممکن بناتا ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے. اسٹوڈنٹس اب ہم اس کے فیچرز دیکھتے ہیں کہ ای کامرس کے فیچرز کیا ہیں. فیچرز آف ای کامرس، جیسا کہ یہ آپ کو ایک ڈائیگرام یہاں پہ دی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے ان فیچرز کو ایکسپلین کرنے کی یا بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وین اٹ کمز ٹو ای کامرس ویب سائٹ، جب یہ تمام چیزیں یعنی کمپنی کی انٹرو، کمپنی کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل، کمپنی کے فیچرز، پیمنٹ موڈ، یعنی یہ تمام چیزیں جب انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوئیں، اٹس آل اباؤٹ فنکشنلٹی، فیچرز اینڈ ڈیزائن. تو ان تمام چیزوں کو کنورٹ کر دیا گیا کہ اس کے فنکشنز کیا ہوں گے. آپ نے یہ سیل ٹرانزیکشن، پرچیز ٹرانزیکشن، ٹرانسفر ٹرانزیکشن، رسیٹ ٹرانزیکشن، پیمنٹ ٹرانزیکشنز کیسے مکمل کرنی ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، اور اس کو ڈیزائن کیسے کیا جائے گا. ہر ادارہ اس پیمنٹ موڈ کو، الیکٹرانک سسٹم کو، الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم آن دا ویب کو اپنے مطابق، اپنے اختیار کردہ ڈیزائن کے مطابق جو پریزنٹ کرتا ہے. بٹ واٹ فیچرز آر موسٹ امپورٹنٹ، لیکن اس میں سے کیا خصوصیات اہم ہیں فار یور سکسیس، آپ کی کامیابی کے لیے.
اینڈ وچ ای کامرس پلیٹفارمز کین ہیلپ یو اچیو یور گولز، اور جس معاملے میں ای کامرس آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ اپنے فیچرز کو، اپنے فیوچر ٹارگٹس کو اٹین کر سکیں۔ مثلاً الیکٹرانیکلی انٹرنیٹ ایک بڑا ہی یوزفل ڈیوائس ہے آج کے دور میں، ایک ایسا پلیٹفارم ہے کہ جس میں اراؤنڈ دی کلاک اور 24/7 سروسز جو ہیں وہ ادارے اپنی دیتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کوئی یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کرنی ہے، نارملی بینک کی ٹائمنگ تو 4 بجے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اور اس کے بعد پیمنٹ ممکن نہیں رہتی، لیکن الیکٹرانیکلی اگر آپ اسی بینک کی ایپ یوز کرتے ہیں، یا ہمارے جتنے بھی موبائل سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی آپ کو کیش سروسز مائکرو فائنانس بینک بنائے ہوئے ہیں، اس کے تھرو آپ پیسے ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایز تو ہے، یعنی ہم ٹائم کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اگر آج کی ڈیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ تو رات 12 بجے جا کے ختم ہوگی، تو بینک میں جا کے تو ہمیں یہ 4 بجے تک ٹرانزیکشن کرنا ہی ممکن ہے، لیکن الیکٹرانیکلی آن دا انٹرنیٹ ہم اس ٹرانزیکشن کو آج کی ڈیٹ میں 11:59 تک بھی کر لیں تو وہ آج کی ڈیٹ ہی کنسیڈر ہوگی۔ اسی طرح سے ہم اپنے پروڈکٹ کے فیچرز کو، پروڈکٹ کی ورائٹی کو اور اپنی پروڈکٹ کو بڑی اچھی طرح سے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، ایک لارجر آڈینس تک اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ جو اینڈرائڈ فون ہے یا اسمارٹ فونز ہیں، ہر کوئی یوزر ہے، اور پاکستان کے متعلق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اباؤٹ 4 to 5 دنیا کی چوتھی یا 5ویں بڑی کمیونٹی ہے جو موبائل فون کو یا اسمارٹ فون کو یوز کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کمپنیاں ایک ایفیکٹو پلیٹ فارم ترتیب دیتی ہیں، ایک ایفیکٹو ایڈورٹیزمنٹ کیمپین چلاتی ہیں الیکٹرانیکلی انٹرنیٹ پہ، تو وہ اپنے میسج کو بڑا ایفیکٹولی لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں۔ دیر آر فیچرز یو مسٹ ہیو، اب یہاں پہ کچھ فیچرز کا ہم حوالہ دیں گے، ان کا ذکر کریں گے کہ جو کمپنیز کی کیٹلاگ میں لازمی طور پہ ہو۔ اف یو آر رننگ این آن لائن بزنس، اگر آپ ایک آن لائن بزنس کر رہے ہیں، یعنی بزنس آن دا ویب، اینڈ ہیو این ای کامرس ویب سائٹ، یہ اگلے سلائڈ پہ جا کے ہم ای کامرس ویب سائٹ کا ذکر بھی کریں گے۔ ان دس آرٹیکل وی ریویو سم آف دا ٹاپ ای کامرس پلیٹفارمز، یہاں پہ ہم کچھ ٹاپ کے ای کامرس ویب جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا ذکر بھی کریں گے، انٹرنیشنلی کون کون سی کمپنیاں جو ہے اس کو آپ کو سروسز دے رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی اگر کوئی ای کامرس پلیٹ فارم موجود ہے اور وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ a full list of standard ای کامرس فیچرز، جس کے اندر ہم مختصر طور پہ ان تمام فیچرز کا ذکر کریں گے کہ جو ای کامرس جو ہمیں اپنی بزنس کی پروموشن کے لیے اس کو استعمال کر کے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں، اینڈ آل آن لائن سٹورز اینڈ شاپنگ کارٹ پلیٹ فارمز، جیسا کہ پاکستان کے اندر سب سے پاپولر جو ہر بندے کے علم میں اس وقت ہے وہ دراز.com ہے۔ تو کون کون سے فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو ای کامرس ہمیں مہیا کرتی ہے، یعنی اس کی ان کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ ہم ای کامرس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی انٹروڈکشن کے لیے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اس کی سیل کے لیے، اور اس کا میسج ایک لارجر آڈینسز تک پہنچانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ای کامرس کا جو خصوصیت ہے وہ ہے ریچ نیو کسٹمرز، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو اولڈ یا ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں آپ کا میسج انہی تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ہر بندے کی ایکسیس میں ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر اس بندے تک بھی پہنچتا ہے کہ جس بندے کو ابھی آپ کی پروڈکٹ کا نہیں بھی پتہ، اور اگر آپ ایفیکٹولی اپنی پروڈکٹ کے فیچرز بیان کرتے ہیں تو آپ کا میسج، آپ کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل اس کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ بھی آپ کا کسٹمر بن جائے، کیونکہ انٹرنیٹ کی ایکسیس اراؤنڈ دی گلوب 7 کانٹیننٹس کے اندر ہے، پوری دنیا میں ہے، تو آپ کی جو پہنچ ہے وہ نیو کسٹمرز تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ایکسیسیبل ایزینس، یعنی اس تک پہنچنا بڑا آسان ہے، جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے، اپنا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی آن کرنی ہے،
اور انٹرنیٹ پہ آپ نے اس کمپنی کی آپ جو بھی سرچ انجن یوز کر رہے ہیں اس کی سرچ بار پہ آپ نے کمپنی کا نیم لکھنا ہے تو وہ اوپن ہو جائے گی، آپ اس کے کیٹلاگ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے فزیکلی اگر ہم نے کسی کمپنی کو وزٹ کرنا ہو تو ہم اس کمپنی کی لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے، یا اس کے جتنے بھی سیلز آؤٹ لیٹ بنے ہیں اس کو وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ان کمپنیز کو آن دا ویب یعنی انٹرنیٹ کی مدد سے وزٹ کر سکتے ہیں، پروڈکٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس میں سے سلیکشن کر کے اپنے آرڈر جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی آسانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ہمارے لیے بہت آسانی سے اس کمپنی کو ہم وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو پروڈکٹ کے فیچرز دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، آئیز آن بائر۔ آپ کی ایک نظر ہوتی ہے ان بائرز کے اوپر بھی جو پہلے سے ہی اس پروڈکٹ کے یوزر ہوتے ہیں یا اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً دراز.com پہ آپ کوئی چیز کا اگر آرڈر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو باقی بائرز ہیں یا یوزرز آف دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ ہے انہوں نے اس کے متعلق ریویوز کیا دیے ہیں، ان کے ویوز کیا ہیں، کمنٹس دیکھ کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور ان کمنٹس کی بنیاد پہ اس پروڈکٹ کی ریٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا آلریڈی اس چیز کے متعلق کیا ان کی جو سوچ رہی ہے یا ان کے کمنٹس کیا ہیں یوزیبلٹی کے متعلق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لارجر آڈینسز کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے خاص پروڈکٹ کے متعلق، اس کی یوزیج کے متعلق، ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیل اوور گلوب، پوری دنیا میں سیل ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈیشنل سیل کے اندر تو آپ محدود ہوتے ہیں مختصر ایریا تک، ایک سٹی تک یا ایک ٹاؤن تک، لیکن ای کامرس کی مدد سے آپ کی جو ایکسیس ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اس کے فیچر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پلیٹ فارم کو یعنی ای کامرس پلیٹ فارم کو افیکٹولی یوز کرتے ہیں تو آپ کی ایکسیس میں پوری دنیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لارجر آڈینسز تک آپ کا میسج پہنچ رہا ہے اور ایک بڑے ایرینا کے اندر آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایریا آف آپریشن کتنا ہے۔ نمبر 5، ریئل ٹائم فیڈ بیک۔ آپ کو اسی وقت اس پروڈکٹ کے متعلق فیڈ بیک بھی ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی ای کامرس ویب سائٹ بنی ہوتی ہیں وہاں پہ کمنٹس سیکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو یوزرز ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ پروڈکٹ کے اندر اگر کسی قسم کی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، امپرومنٹ ہو سکتی ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو کسٹمرز اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو فوری طور پہ لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک ملتا ہے اس کی روشنی میں آپ کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم ہے وہ کام کر کے اپنی پروڈکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے یا اس کی امپرومنٹ کے لیے کام کر سکتی ہے۔ اسٹیز 24/7 367، یعنی جو الیکٹرانکلی آپ کا بزنس ہے اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے، 24 گھنٹے کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، پورا ویک کر سکتے ہیں، اور سال کے 365 دن تک اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی موسم کا اس کے اوپر اثر انداز ہو یا سٹرائکس اس کے اوپر اثر انداز ہوں۔ کیوں کہ الیکٹرانکلی جو انٹرنیٹ پہ بزنس ہوتا ہے اس نے تو نہیں سونا، اس نے تو اپنی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، آپ کو بزنس جو ہے بغیر کسی ریسٹرکشن کے، بغیر کسی پابندی کے کرنا پڑتا ہے۔ اور لاسٹ ہے کاسٹ ایفیشینٹ، یہ بہت سستا ہے۔ یعنی ویسے اگر کمپنی اپنی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین چلاتی ہیں تو ان کو بہت سارے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، مثلا آپ کو پرنٹ میڈیا کے جو اس کے اوپر اخراجات ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کے جو اخراجات ہیں یا کوئی ایسے سیمینار کا انعقاد کرنا پڑتا ہے، لیکن ای کامرس کے لیے آپ کو جسٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس چیزوں کو افیکٹولی ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، اس کی امیجز دینی پڑتی ہیں، اس کے پروڈکٹ کے فیچرز بیان کرنا پڑتے ہیں، کیٹلاگ آف پروڈکٹ کے اندر ان چیزوں کی ڈیٹیل مہیا کر دیتے ہیں اور لوگوں کی ایکسیس تک وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا کاسٹ افیکٹو ہے۔ ویسے بھی ایک دفعہ چیزوں کو ڈیزائن جب کر دیا تو اس کی جو لارجر آڈینسز ہونے کی وجہ سے اس کی جو کوریج ہے وہ بڑے وسیع ایریا تک ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ ای کامرس کے جو فیچرز ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہے۔ یہاں پہ تو ہم نے کچھ 6 یا 7 آپ کے سامنے فیچر بیان کیے ہیں، جبکہ اس کے فیچر اور بھی زیادہ ہیں۔ ہم اس کو اگر غور کریں
تو ہم اس کو اور اینگل سے اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی سلائیڈ پہ ذکر ہوا ای کامرس ویب سائٹس کا، تو ای کامرس ویب سائٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی انٹرو لیتے ہیں۔ ای کامرس ویب سائٹ از این آن لائن شاپنگ سائٹ۔ ایک آن لائن شاپنگ سائٹ کو ہم ای کامرس ویب سائٹ کہتے ہیں۔ ای کامرس ویب سائٹس آر آن لائن پورٹلز that facilitate online transactions of goods and services through means of transfer of information over the internet۔ یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ چیزوں کے متعلق ایک ویب سائٹ پہ پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، اس پروڈکٹ کے فیچر ہو سکتے ہیں، اس کی پروڈکٹ کے یوزیبلٹی ہو سکتی ہے، پیمنٹ موڈ کے متعلق اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ آپ پیمنٹ کیسے کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ کو مطلب اے ٹی ایم کارڈ کے تھرو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ بینک کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دے کے پیمنٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، کیش آن ڈیلیوری کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، جیز کیش کے تھرو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ، یو پیسہ کے تھرو آپ ادائیگیاں کر سکتے ہیں یا وصولیاں کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں۔ میں اسٹوڈنٹس کو بار بار اس کی اگزامپل دیتا ہوں، پاکستان میں اس کی بڑی ہی پاپولر اگزامپل ایک یہ جو دراز.com ہے یہ اویلیبل ہے۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں، جب پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے تمام سٹیپ بائی سٹیپ وہاں پہ اس پورٹل کے اوپر مراحل موجود ہیں کہ آپ کیسے پروڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے، کیسے آرڈر پلیس کریں گے، آرڈر پلیس کرنے کے بعد پیمنٹ آپشن آ جاتے ہیں، آپ ان پیمنٹ آپشن کو چوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد چونکہ آپ کا اکاؤنٹ اس ایپ پہ آلریڈی موجود ہوتا ہے تو آپ کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کا ای میل، جب آپ آرڈر کو کنفرم کر دیتے ہیں تو اسی وقت آپ کے آفیشیل ای میل کے اوپر ایک آپ کو میل آ جاتی ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ ریڈی ہے، یا اس کی ڈیلیوری جو ہے ممکنہ حد تک اتنے دنوں کے اندر ہو جائے گی، آپ اتنی پیمنٹ کا انتظام کر کے رکھیے گا، اور مقررہ وقت تک جو ان کا ڈیلیوری بوائے ہے وہ آپ کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ اور کیش آن ڈیلیوری کا سسٹم زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناؤ ود اے سنگل ویب سائٹ، اب ایک ویب سائٹ سے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ اے ٹرانزیکشن نیڈز کین بی ایگزیکیوٹیڈ آن لائن۔ یعنی ایک ہی ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے تمام قسم کی چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں۔ ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو ای بے سسٹم ہے جو انٹرنیشنلی ادائیگیاں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے Amazon.com ایک بہت بڑی جس کی پوری دنیا میں نیٹ ورک موجود ہے، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا بھر کی پروڈکٹ جو ہے آپ اس ای کامرس ویب سائٹ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، پیمنٹ آپشن کو سلیکٹ کر کے چیز منگوائی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ کو ایک ہی پورٹل پہ، ایک ہی ویب سائٹ پہ چیزوں کی سلیکشن کا متعلق بھی فیسلٹی دے دی جائے، چیزوں کی جو فیچرز ہیں آپ ان کو بھی کمپیئر کر سکیں، ان کی پیمنٹ کو بھی آپ کمپیئر کر سکیں، اور دین سلیکٹ کر کے اپنا آرڈر پلیس کر دیں تو آپ کو چیز آپ کے ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہوگی۔ تو اب یہ ایک نیو ٹرینڈ ہے بزنسز کے اندر۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہر کمپنی نے اپنی ویب سائٹ بنوائی ہوئی تھی کہ جس کے اندر اس کی اپنی پروڈکٹ کی ڈیٹیل، پروڈکٹ کیٹیگریز، پروڈکٹ کیٹلاگز، ان کے پرائس ٹیگ، ان کے فیچرز، ان کی کریکٹرسٹکس، یعنی تمام چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ جبکہ اپنی ہر کمپنی کی سیپریٹ ویب سائٹ ہونے کی وجہ سے وہ صرف اپنی پروڈکٹ کی تشہیر ہی اس پہ کرتے تھے۔ لیکن اب ایسے پورٹلز اویلیبل ہیں، ای کامرس ویب سائٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ مکمل مطلب رینج اویلیبل ہے۔ یعنی یہ دراز.com کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ رینج تقریباً 3 لاکھ پروڈکٹس تک ہے جہاں پہ آپ ان چیزوں کو آرڈر دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی میں استعمال ہونے والی کون سی ایسی چیز ہے جو اس ویب پورٹل پہ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ اپنے ایون کے بچوں کی استعمال کی چیزیں، کھلونے، گروسریز، آپ کے کیپٹل گوڈز، آپ کی استعمال کی چیزیں، موبائل فونز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ویب کیم، ہر چیز اس پہ اویلیبل ہے۔ آپ اپنی جو پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر جا کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے فیچرز دیکھتے ہیں، اور دین آپ اپنا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں۔ تو ای کامرس ویب سائٹس نے لوگوں کے لیے چیزوں کو خریدنا، چیزوں کو کمپیئر کرنا، فیصلہ سازی کرنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس، ہم ای کامرس ویب سائٹس کے
کچھ بینیفٹس دیکھتے ہیں جو کہ اس کو ممتاز کرتے ہیں اوور دی ادر موڈز آف ٹریڈ. The 8 benefits of having an e-commerce website in today's business scenario. آج کے بزنس سنیریو میں جو کچھ ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں کہ اگر ہم پرچیزنگ کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ سے، وہ ہمیں کون کون سے فائدے مل سکتے ہیں. سب سے پہلے سیل کوئکلی، چیزیں جلدی سے سیل ہو جاتی ہیں. مثلا ابھی مجھے اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے اور میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں تو میں ابھی اس کی ایک ای کامرس ویب سائٹ کو اوپن کروں گا، وہاں پہ پروڈکٹ کیٹیگری میں جاؤں گا، پروڈکٹ کے فیچرز کو دیکھتے ہوئے، اس کی ڈیزائن اور یوزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے میں ایک جلدی سے آرڈر پلیس کر سکتا ہوں، اور اسی وقت مجھے فیڈ بیک بھی آ جائے گا. جسٹ میرے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. نمبر 2، لو کاسٹ. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ بڑا کاسٹ سیونگ موڈ ہے، اس کی کاسٹ بڑی لو ہوتی ہے. جسٹ اب انٹرنیٹ کی ایکسیس تو ہر گھر کے اندر موجود ہے کہ سیپریٹلی آپ کو اس کے اوپر اخراجات نہیں کرنے پڑتے، اور یہ منتھلی پیکیجز پہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، تو آپ اس پہ لو کاسٹ موڈ سے اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتے ہیں. نمبر 3، شاپرز بگینز دا ہنٹ آن لائن. یعنی جو شاپنگ کرنے والے ہیں ان کا مطلب یہاں پہ جو کہنے کا مطلب ہے، ایکسیس جو ہے اپنی پسند کی چیزوں تک ہو جاتی ہے. یعنی بعض چیزیں فزیکلی یا لوکیشن کے اعتبار سے ہماری ریچ میں، ہماری پہنچ میں نہیں ہوتی، لیکن الیکٹرانکلی ہماری جو پہنچ ہے وہ وہاں تک ہو سکتی ہے. مثلا میں آپ کو اپنے اگزامپل دیتا ہوں کہ میرا جو ٹیبلٹ تھا، اس کی جو LED اسکرین تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، تو یہاں پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی. تو میں نے اس کے آن لائن جو وینڈرز ہیں ان کو لوکیٹ کیا، وہاں پہ میں نے آرڈر دیا. انہوں نے ای پے بے سسٹم کے تحت یا ای پے پال کے تحت میرے سے پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا کہا، جو کہ فورن کرنسی یعنی ڈالر میں تھی. تو میں نے وہ اسی کی جو پیمنٹ ہے وہ فورن کرنسی میں کی. تو 10 دن کے اندر اندر وہ ڈیلیوری جو تھی اس سکرین کی ایک سیویسٹ وے میں میرے پاس پہنچ گئی. تو یہ پاسبل ہو گیا ای کامرس کی بنیاد پہ. اور اگر میں اس کو ٹریڈیشنل وے سے دیکھتا تو شاید یہاں کے نہ تو یہ سکرین یہاں پہ اویلیبل تھی، اور نہ ہی مجھے یہاں پہ اپنے کہیں لوکل ایریاز میں یہ ملنی تھی. نمبر 4، انسائٹ آن کسٹمر ڈیٹا. انسائٹ آن کسٹمر ڈیٹا یعنی آپ کی جو پہنچ ہوتی ہے وہ کسٹمر کے ڈیٹا تک ہو جاتی ہے. مثلا کسٹمر جو آپ کو وزٹ کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل لیتا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ ویوز شیئر کرتا ہے، اپنی فیلنگز دیتا ہے یا اپنی یوزیبلٹی کے متعلق بتاتا ہے، تو آپ کو یعنی بینگ اے بزنس مین بھی اس کی فیلنگز کو یا اس کی جو ایکسپیرینسز ہے، آبزرویشنز ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے جس میں آپ اپنے کسٹمر کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو سمجھ سکتے ہوں، اس کا پتہ چلتا ہے. نمبر 4، ریچ آؤٹ ٹو نیو کسٹمرز. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس کی مدد سے ہم ایک بڑے پیمانے اور وسیع ایریا تک لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. جیسا کہ انٹرنیٹ کے ایکسیس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایکسیس پوری دنیا میں ہے. تو آپ کی پہنچ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینسز، آپ کے ٹارگٹ یوزرز یا کسٹمر پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں. بس یہ فرق ہوگا کہ آپ کتنی ایفیکٹولی اور کتنے بہتر طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اسٹریٹجی فار کانٹینٹ مارکیٹنگ. کانٹینٹ مارکیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر پروڈکٹ کیٹیگری کی علیحدہ سے ایک پورٹل بنا دیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ٹیگ بنا دیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو آپ نے حکمت عملی وضع کی ہوتی ہے کہ ایک خاص چیز کو علیحدہ کیٹیگری میں بتا دیا جائے. مثلا دراز.com پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ علیحدہ سے انہوں نے اس کے جو کانٹینٹس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کیمرہ سیکشن ہے، یہ لیپ ٹاپ سیکشن ہے، یہ گراسری سیکشن ہے، یہ ٹوائز سیکشن ہے. تو اس طرح سے آپ جب ایک ٹیگ پہ کلک کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک وسیع ورائٹی اویلیبل ہے. آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں، قیمتوں کو دیکھتے ہوئے، فیچرز کو دیکھتے ہوئے، کوالٹی کو دیکھتے ہوئے، کلر کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے اس پہ اویلیبل ہوتی ہیں. سرونگ دا نیچے مارکیٹ. یعنی یہ جو نیچے مارکیٹ ایک روایت کو کہتے ہیں کہ سرونگ یعنی آپ کو جو خدمات دی جاتی ہیں ایک روایتی خدمات بھی اویلیبل ہوتی ہیں. مثلا جب ایک ای کامرس ویب سائٹ کسی خاص ایریا میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کو چیزوں کی جو ڈیلیوری پہنچانے کے لیے ان کا اپنا سپلائی چین کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے، تو اسی کے تھرو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اگر ان کا جو آڈینس جو ہیں، ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ بہت دور دراز کے ایریاز میں موجود ہیں، تو پھر وہ
اپنی جو کارگو کی سروس ہے اس کو یوز کرتے ہیں، یا ان کی جو کوریئر کی سروسز ہوتی ہیں اس کے تھرو بھی چیزوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا ٹریڈیشنل وے آف ٹریڈنگ ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کو مارکیٹائز کرنے کا یا ایڈورٹائز کرنے کا، جبکہ نان ٹریڈیشنل وے جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹ کسٹمرز ایٹ دیئر لوکیشن، آپ اپنے ان کسٹمر کو ان کی لوکیشن پہ جا کے مل سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو دراز ڈاٹ کام کی ایگزامپل دی، تو یا پاکستان کے اندر ای کارٹ کی ایگزامپل دی، ٹی سی ایس کی ایگزامپل ہے کہ یہ اپنے کسٹمر کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے مل جاتے ہیں، یعنی کیش آن ڈیلیوری کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ آرڈر پلیس کرتے ہیں، جب چیز ان کے پاس پہنچتی ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کی کوالٹی دیکھ کے وہ پھر بھی پیمنٹ کرتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ جب آپ کے پاس چیز پہنچتی ہے اس سے پہلے آپ اس چیز کے متعلق بہت کچھ جان چکے ہوتے ہیں، تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ای کامرس ویب سائٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ مختلف ورائٹی کی، مختلف برانڈز کی، مختلف کلرز کی، ڈیزائنز کی پروڈکٹ ایک ہی چھت تلے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کی مدد سے آپ چیزوں کو جان سکتے ہیں، ان کی وضاحت کر سکتے ہیں، ان کی جو فیچرز ہے ان کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور کمپیریبلٹی سے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، جانچنا۔ ٹائپس آف ای کامرس، ہمارا نیکسٹ ایشو جو ہے ہم اس کی اقسام کی بات کریں گے کہ ای کامرس کتنی قسم کی ہے یا کس طریقے سے ایک کسٹمر تک ہماری پہنچ ہوتی ہے۔ اگر ہم بزنس ماڈل کے اعتبار سے دیکھیں تو ای کامرس جو ہے وہ ڈراپ شاپنگ ہے، یعنی چیزوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچا دینا۔ جیسے آرڈر آتا ہے، کسٹمر کے ساتھ آپ کی کولیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آن لائن پورٹل کے اندر جہاں پہ آرڈر وصول ہوئے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اس کے مطابق چیزوں کو سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ویئر ہاؤسنگ ہے، چیزوں کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی چیزوں کو آپ سیزن وائز جب سیل کرتے ہیں تو یہ فیسلٹی بھی ہوتی ہے کہ اس کو اس سیزن کے لیے سیو کر لیا جاتا ہے، سٹور کر لیا جاتا ہے۔ پرائیویٹ لیبلنگ بھی ہو سکتی ہے ای کامرس کے تحت، یعنی اس کامرس میں پرائیویٹلی آپ چیزیں کسی اور سے بنوا کے، یعنی آؤٹ سورس کر کے چیزیں بنوا لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنا ٹیگ لگوا لیتے ہیں۔ اینڈ مینوفیکچرنگ، وائٹ لیبلنگ، یعنی کسی چیز کو بلینک چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ چیز کسی برانڈ کے تحت نہیں آتی، اور عمومی طور پہ ایسی چیزوں کو سیل کرنے میں ذرا پرابلمز پیش آتی ہیں۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے وہ بائی گوڈز ہے، یعنی کامرس کی چیزوں کے اعتبار سے بھی آپ اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ فزیکل گوڈز جو ہیں اس کی بھی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، ان کو بھی سیل کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل گوڈز جو ہیں ان کی بھی آپ کر سکتے ہیں، مثلاً آپ نے اپنے آن لائن اگر آرڈر، پوری دنیا میں ایسے چلتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا جو فائنینشیل ڈیٹا ہے اس کو ایک میننگفل فارمیٹ میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں، اسی طرح لا فرمز جو ہیں اس کے بھی آپ سروسز لے سکتے ہیں۔ آن لائن ہیلتھ سروسز لی جا سکتی ہیں۔ اب یونیورسٹیز نے آن لائن لیکچرز کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے، اس طرح سے سروسز کے حوالے سے جو خدمات ہوتی ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ دا موسٹ پاپولر ون، ای کامرس کو جو ہم ایک گریٹر سٹانس میں جب دیکھتے ہیں، ایک گریٹر ڈیٹیل میں جب دیکھتے ہیں، وہ ہیں پارٹیسپیٹرز کے اعتبار سے۔ بزنس ٹو کسٹمر ای کامرس، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بزنس کا کسٹمر کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے۔ بزنس ٹو کسٹمر ڈائریکٹ، یعنی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم اس میں ہوتی ہے کسٹمر ٹو کسٹمر، کنزیومر ٹو کنزیومر، یعنی سی ٹو سی۔ یہ مطلب ایسی سائٹس ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے پورٹلز یا سائٹس اویلیبل ہیں کہ جس میں اپنی چیزیں استعمال شدہ آپ ڈائریکٹلی سیل کر سکتے ہیں، بغیر کسی مارکیٹ کو وزٹ کیے ہوئے یا بغیر کسی بروکر کو اپنی اس سیل ڈیلنگ کے اندر ڈالے بغیر۔ ہمارے یہاں پہ پرانی چیزیں بیچنے کے پورٹل اویلیبل ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کی جو پکچر بناتے ہیں،
اس کو اس ویب سائٹ پہ یا اس ایپ پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، پروڈکٹ ڈیٹیل دے دی جاتی ہے، اور جو لوگ اس کو سین کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے پرسنلی رابطہ کر لیتے ہیں، کسٹمر ہی، اور وہ چیز آپ سے لے سکتے ہیں، چاہے آپ کا اس اسپیسیفک گڈس کی ٹریڈنگ کے اندر کوئی رول ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3 ہے گورنمنٹ ٹو کنزیومر۔ گورنمنٹ ٹو کنزیومر کا بھی رول اس کے اندر، یعنی گورنمنٹ نے اسپیسیفک انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں چیز لیں یا فلاں نہ لیں، یا عمومی طور پہ مارکیٹس کے اندر یا الیکٹرانک جو سائٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ ایک ریگولیٹر کے طور پہ موجود ہوتی ہے، تاکہ گورنمنٹ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے کہ وہ چیز سیل کیسے ہو رہی ہے، اس کا ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ تو گورنمنٹ اپنے ریونیو کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر چیک آن بیلنس رکھتی ہے۔ بزنس ٹو بزنس، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کامرس کے تحت جو ادارے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، بزنس آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے چیزوں کے بائر بن سکتے ہیں۔ مثلا ایک پینٹ کمپنی ہے، اگر وہ اسپیسیفک نیچر کے کیمیکلز لینا چاہتی ہے تو آئی سی آئی سے پرچیز کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف صارف ہی چیزوں کے خریدار نہیں ہوتے، بلکہ کمپنیاں بھی ایک دوسرے کی پروڈکٹ کی خریدار ہوتی ہیں۔ ایک کمپنی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ فنش گڈز ہو، لیکن دوسری کمپنی کے اندر وہ بیسک مٹیریل یعنی را مٹیریل کے طور پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی کیمیکلز کی اور پینٹ کی اگزامپل دی۔ پھر ہے کنزیومر ٹو بزنس، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر ڈائریکٹلی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی پروڈکٹ بھجوانے کا یا اسپیسیفک انسٹرکشن دے دیتے ہیں۔ ایسے رابطہ نمبر موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ یونیلیور پاکستان کی کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صارف کا رابطہ، اس کا جو کمپنی کا رابطہ نمبر دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیسلے پاکستان لمیٹڈ بھی یہ فیسلٹی دے رہا ہے۔ تو اب بہت سارے بزنسز ڈائریکٹ کسٹمر کی جو پروڈیوسر ہے یا مین ہول سیلر ہے اس تک رسائی کا طریقہ کار وضع کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ ٹو بزنس بھی یہ ای کامرس کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ گورنمنٹ جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو یہ ڈائریکٹلی کہتی ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہمیں دیں، اس کی جو سیلنگ ایکٹیویٹی ہے، سیل والیوم ہے، اور اس کا جو فائنینشیل ڈیٹا ہے اس تک رسائی دیں، تاکہ گورنمنٹ ان کو مزید جو ہے اس کی پروموشن کے لیے کام کر سکے اور گورنمنٹ اپنے ٹیکسز کی کلیکشن بھی اس میں سے کر سکے۔ تو اس طرح سے ای کامرس کی مختلف اقسام اویلیبل ہیں، یعنی ہم اس کو 3 گریٹر سٹانسز میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی پارٹیسپیٹرز کے اعتبار سے ای کامرس کی کتنی اقسام ہیں، یا چیزوں کی نوعیت کے اعتبار سے، ان کی نیچر کے اعتبار سے، ان کے فیچرز کے اعتبار سے اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اسی طرح بزنس ماڈل کو وضع کرتے ہوئے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا ڈراپ شاپنگ چھوٹے پیمانے کی شاپنگ ہوتی ہے، ویئر ہاؤسنگ جب ہم چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں خاص سیزن کے لیے، خاص وقت کے لیے، اس کے لیے بھی کامرس جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ پرائیویٹ لیبلنگ یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کہیں اور سے بنوا کے اس کے اوپر اپنا ٹیگ لگا لیتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ یا مینجمنٹ کی سینس میں اس کو اسپیسیفکلی آؤٹ سورسنگ کا نام دیتے ہیں۔ اور وائڈ لیبلنگ کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کلین چٹ ہوتی ہے اور آپ کے پاس اختیار ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ چیز خریدتے ہیں تو اس کی شورٹی کوئی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اپنی وہ چیز اپنے سٹانس پہ، اپنے بیک اپ پہ وہ چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے۔ ای کامرس ماڈیولز، یعنی ای کامرس جب آپ یوز کرتے ہیں، ایسے سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں یا آن لائن آرڈر پلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے جو کمپنیاں اپنے مین پیجز ڈیزائن کرتی ہیں اس کے اوپر کس قسم کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، اور لا کن کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے، یا کسٹمرز یا کنزیومرز جب ان سائٹس کو، ان جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں تو ان کو کیسے کیسے پرفارم کرنا چاہیے، اس کے اندر یہ چیک کریں گے ہم۔ ای کامرس ماڈیولز فار اینڈ یوزرز کنزیومرز کو کہا جاتا ہے، وہ جو چیزوں کو لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ بیسک ای کامرس ماڈیول از این ای کامرس پلیٹفارم، یہ ایک ایسا پلیٹفارم ہوتا ہے جہاں پہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، چیزوں کے فیچرز اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس لکھی ہوتی ہیں، اس کی لوکیشن لکھی ہوتی ہیں، پرائس ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوالٹی کے متعلق ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اور جو اس کے اندر فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں وہ تمام موجود ہوں گی ود آل دا بیسک فنکشنالٹیز آف ای کامرس ویب سائٹ، اور اس کے اوپر علیحدہ سے پورٹل بنے ہوں گے جس میں چیزوں کے متعلق ڈیٹیل دی جا سکتی ہے۔ فرنٹ اینڈ ماڈیولز ہیز فالوئنگ، جو بظاہری آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ کسی ای کامرس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کو جو فیچرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اس میں ہوم پیج ہوتا ہے۔ ہوم پیج میں اس کمپنی کی بیسک ڈیٹیل، اس کا بیک گراؤنڈ،
اس کا مشن سٹیٹمنٹ یا اس کی ویژن سٹیٹمنٹ کے متعلق ہوتا ہے، یا اس کے جو آفیشلز ہوتے ہیں اس میں آپ کو رابطہ کیسے کرنا ہے، ان کی مینجمنٹ ٹیم کیا ہوتی ہے، ان کی آرگنائزیشنل ہیرارکی کیا ہوتی ہے، اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ ہوم پیج پہ موجود ہوتی ہے. جبکہ دوسری ہے لسٹنگ اور سرچ پیج. اس کے بعد ایک سرچ بار آپ کے پاس ہوتی ہے جہاں پہ کسی رینڈملی سے آپ کسی پروڈکٹ کے پہ اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں یا صرف اسی کا آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سرچ بار میں لے کے اس پروڈکٹ کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. دوسری صورت میں آپ کے پاس ایک کمپلیٹ کیٹیگری وائز لسٹ موجود ہوتی ہے، آپ اس کو ون بائی ون وزٹ کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اسپیسیفک ذہن بنانے سے ہٹ کے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اس سے ریلیٹڈ گڈ جو ہوتی ہیں کمپیٹیٹیو یا کمپیریبل گڈ جو ہوتی ہیں ان کو بھی وزٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس لسٹ کے اندر اس سے بہتر چیز بہتر فیچرز کے ساتھ اور ایٹ بیٹر پرائس اویلیبل ہو، افورڈیبل پرائس اویلیبل ہو. پھر ہے جی کارٹ پیج. کارٹ پیج وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے آرڈر پلیس کر دینا ہوتا ہے، یعنی جب آپ ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ اس کا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ پیمنٹ کا موڈ بھی دیتا ہے. دین چیک آؤٹ پیج، اور اینڈ پہ جا کے کنفرمیشن آپ سے مانگی جاتی ہے کہ آپ نے چیز یہ سلیکٹ کر لی ہوئی ہے، اس کے آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں. یعنی آخری آپشن پہ بھی آپ کو اس ٹرانزیکشن کو کینسل کرنے کا یا کنفرم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. اب جو ہوم پیج ہے چونکہ یہ سب سے اہم پیج ہے، کیونکہ جو بڑی بڑی برانڈز ہیں وہ اس کا بڑا افیکٹولی ڈیزائن کرتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کا جو ایک بنیادی امیج بنا ہوتا ہے وہ اس کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے ہوم پیج کو بڑا اٹریکٹیو بناتی ہیں. ہوم پیج آف دا پورٹل ہیو فالوئنگ سینٹینسز. سرچ بار ان ہیڈر، یعنی ہیڈر میں ایک سرچ بار ہوتی ہے جہاں پہ آپ اسٹرائک کر سکتے ہیں رینڈملی اگر کسی چیز کو. یعنی اگر آپ سامسنگ کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہ ایک اسپیسیفک ماڈل جیسے ہم کہتے ہیں سامسنگ گلیکسی S6 ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھیں گے تو فوری طور پہ اس کی ڈیٹیل جو ہے ہمارے سامنے اپیئر ہو جائے گی. دس از گلوبل سرچ اینڈ از یوز ٹو سرچ دا سائٹ آن فالوئنگ کرائٹیریا. پروڈکٹ نیم، ہم پروڈکٹ نیم کے حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ مین کیٹیگری کے اندر جیسے میں نے سامسنگ گیلیکسی سیریز کی بات کی تو یہ پروڈکٹ کیٹیگری ہے. پروڈکٹ کیٹیگری کے بعد آپ اس کے اندر اسپیسیفک ماڈلنگ پہ جاتے ہیں. جیسے جب آپ نے گیلیکسی سیریز کو سلیکٹ کیا تو گیلیکسی سیریز کے اندر کوئی 12 ان کے موبائل فون آ چکے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہیں فردر جو ویریشنز اویلیبل ہیں تو آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. اور پروڈکٹ سب کیٹیگری ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے. تو تمام کمپنیز جو ہیں جب اپنی ویب سائٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور خاص طور پہ ای کامرس ویب سائٹ جب اپنی سائٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس اینگل سے کرتے ہیں کہ کسٹمر کے لیے یا یوزر کے لیے ایز آف یوز ہو اور اپنی چیزوں کو وہ ایفیکٹیولی سیکوینشلی وہاں پہ ارینج کر سکے تاکہ لوگوں کو چیز کو سلیکٹ کرتے ہوئے، چیز کا آرڈر پلیس کرتے ہوئے اور اس کی کنفرمیشن کرتے ہوئے اور آخر پہ جو اس کا پیمنٹ موڈ ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اپلیکیشنز کیا ہیں جی اس کی؟ یعنی ای کامرس کی اپلیکیشن کس کس ایریا میں ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم انڈیویجول بزنسز کی بات بھی کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ بزنسز کی بات بھی کر سکتے ہیں، کارپوریٹ لیول پہ بات بھی کر سکتے ہیں، ڈومیسٹک یوزرز یا کسٹمر کی بات کر سکتے ہیں، آرگنائزیشنل جو کسٹمر ہو سکتے ہیں ان کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای کامرس کا جو اسکوپ ہے، اس کا جو ایریا آف کوریج ہے وہ ہر قسم کے یوزرز، ہر قسم کے کسٹمر، ہر قسم کی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں. اس کو پہلے اگر دیکھتے ہیں انٹر آرگنائزیشنل یعنی بزنس ٹو بزنس جس کو ہم B2B ای کامرس کہتے ہیں. سپلائر مینجمنٹ یعنی آپ اپنی سپلائر کے ساتھ جو چیزیں آپ نے منگوانی ہوتی ہیں اسپیسیفک نوعیت کی، اسپیسیفک کوانٹٹی کی، اسپیسیفک کاسٹ کی، اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. انوینٹری مینجمنٹ، آپ اپنے سٹاک کی ہینڈلنگ کر سکتے ہیں کہ کتنا سٹاک آپ نے لازمی طور پہ رکھنا ہے، یعنی آپ کے پاس جو ڈینجر لیول کیا ہوگا، سیفٹی سٹاک لیول کیا ہوگا، یعنی سٹاک مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں. پھر ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ، یعنی ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ میں جو آپ کا سپلائی چین کا نیٹ ورک ہوتا ہے
اس کو مینیج کیا جاتا ہے کہ چیزیں آپ نے مختلف ایریاز کی طرف بھیجنی ہیں تو کس طریقے سے بھیجیں گے، کارگو یوز کریں گے، کوریئر یوز کریں گے، یا اور کون سے موڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ چینل مینجمنٹ جو آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کی کیٹیگریز بناتے ہیں اور ان کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے آڈینسز کو دیکھتے ہوئے، اور آڈینسز کے اندر بھی ان کی پرچیزنگ پاور کا یا انکم کلاس کا بھی خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، انٹرا آرگنائزیشنل ود ان بزنس، یعنی بزنس کے اندر ہی اگر آپ ای کامرس کو یوز کرتے ہیں، بعض اوقات ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی اس کے کسٹمر بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے یوزرز بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو آئیڈیا جنریشن ہوتی ہے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتی ہے، وہ بھی انوویٹیو آرگنائزیشن کے اندر ایک خصوصیت کی صورت میں موجود ہے۔ ورک گروپ مینجمنٹ، یعنی ایک اسپیسیفک ورک گروپ کو آپ نے مینیج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ای کامرس اپلیکیشنز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹاسک اینڈ ڈیوٹیز اسائن کر سکتے ہیں، ان کو ان کی ورکنگ کی جو رپورٹنگ پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اینڈ دین کولیبوریٹیو پبلشنگ، یعنی ان چیزوں کو کولیبوریٹ کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، کوئی اسپیسیفک ہدایات ہوتی ہیں، ان کو آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں، جو کہ ان کے کام کرنے کے متعلق ان کے جو ورکنگ انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اس پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ سیلز فورس پروڈکٹیوٹی، یعنی اگر آپ سیل ٹارگٹس دیتے ہیں اپنے سٹاف کو تو وہ اس کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایفیکٹو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اپنے سٹاف کے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر، یہ اس کی بہتری کے یا بزنس کی پروموشن اور گروتھ کا باعث بھی بنتا ہے۔ کسٹمر ٹو بزنس کیا ہے کہ مطلب جو اب گاہک ہیں، صارف ہیں، وہ ڈائریکٹلی بزنسز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے سوشل پورٹلز ہوتے ہیں جس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتی ہیں، کہ کسٹمر اگر چیز کو اب پرچیز نہ بھی کر رہا ہو لیکن پروڈکٹ انوویشن کے لیے یا پروڈکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے اگر کوئی مشورہ دیتا ہے یا اس کی طرف سے کوئی اوپینین آتی ہے تو اس کی فیزیبلٹی، اس کی وائبلٹی بھی دیکھتی ہے، اور اس طریقہ کار کے لیے ہر بزنسز نے، جو جتنے بھی گروئنگ یا انوویٹیو بزنسز ہیں، انہوں نے اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوتے ہیں، جو پروڈکٹ کی جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے کسٹمرز کی، اس کی روشنی میں، اس کے فیچرز کی روشنی میں اور اس کی فردر امپرومنٹ کے لیے ورک کر رہی ہوتی ہیں۔ اینڈ دین ٹرانزیکشن پورٹل ایک علیحدہ سے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو فیسلٹی دی جاتی ہے کہ آپ چیز کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، اس کی جو ریلیٹڈ گوڈز ہوتی ہیں اس سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، اینڈ دین چیز کو سلیکٹ کر کے جو پیمنٹ کی فیسلٹی ہے یا پیمنٹ کے آپشنز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای کامرس کی اپلیکیشنز ہر قسم کے، یعنی آرگنائزیشن کے باہر بھی ہے، آرگنائزیشن کے اندر بھی ہے، اور ایون کے جو بزنسز ہیں ان کے جو ریلیشن کسٹمر کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ایفیکٹولی اس کے اوپر مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جو ای کامرس ہے یہ ایک بلینڈ آف کریکٹرسٹکس ہے، بلینڈ آف اپلیکیشنز ہیں، ہر حوالے سے، ہر اینگل سے آپ اپنے بزنس کو اس کے تھرو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں اور بزنس کو انوویٹیو ایک ٹچ دے سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا ایشو جو آج کے لیکچر سے ریلیونٹ ہے، ایک چھوٹا ہم مختصر سے اس کا ذکر کریں گے، یعنی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ای کامرس کو تو ڈسکس کر لیا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ موبائل کامرس کیا ہے، کیونکہ موبائل ایسے ڈیوائسز ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر ہر شخص کے پاس آپ کو نظر آتا ہے، اور اب تو جو اسمارٹ فون جب سے آ گئے ہیں یا اینڈرائڈ فون جب سے آ گئے ہیں تو اب لوگوں کی ایکسیس جو ہے انٹرنیٹ پہ بڑی ایزیلی ہے۔ تو اب انہوں نے، یعنی اس ڈیوائس نے بزنس کرنے کو، یعنی اس کے کمپٹیشن کو ذرا ٹف بنا دیا ہے، لیکن صارف کے لیے اس نے بڑی چوائس پیدا کر دی ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں چلتے پھرتے ایز کے ساتھ اپنے موبائل فون پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے واٹ از ایم کامرس، یعنی موبائل کامرس۔ ایم کامرس از دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس، یہ چیزوں کی خرید و فروخت کا نام ہے، اینڈ سروسز یا خدمات حاصل کرنے کا نام ہے، تھرو وائرلیس ہینڈل ڈیوائسز، جس کے اندر کیبل کا استعمال نہ ہو، یعنی
موبائل ایک میکینیکل ڈیوائس ہے، الیکٹرانک پلس میکینیکل ڈیوائس ہے جس کو ایک دفعہ چارج کر لیا جاتا ہے. اور اب تو بہت سارے موبائل جو ہیں آپ کو یہ فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، اتنی بڑی بیٹری اس کی ہوتی ہے کہ آپ کو 4 دن کا بیک اپ بھی مل جاتا ہے. ایم کامرس از دا پروسیس آف پیئنگ فار سروسز. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو خدمات آپ حاصل کرتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ ادائیگیاں کرتے ہیں. یوزنگ اے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے آپ پرسنل آرگنائزر یا پرسنل آرگنائزرز کے پورٹل کو یوز کرتے ہوئے. مثلا موبائل کے تھرو ہی میں اپنی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کر سکتا ہوں، میں کوئی چیز منگواتا ہوں تو اس کی پیمنٹ کر سکتا ہوں، میں اپنے بینک کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ کنورسیٹ کر سکتا ہوں. ایم کامرس از دا یوز آف موبائل ڈیوائسز ٹو کمیونیکیٹ، یعنی اس میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ایکسچینج آف آئیڈیاز کر سکتے ہیں. انفارم ٹرانزیکٹ، ہم کسی بھی خاص بزنس ٹرانزیکشن کی جو ہے اس کی معلومات جنریٹ کر سکتے ہیں. انٹرٹین یوزنگ ٹیکسٹ، وہ ایک دوسرے کو میسج بھیج سکتے ہیں یعنی میسج رائٹ کر کے. اینڈ ڈیٹا وایا اے کنیکشن ٹو پبلک، اگر آپ کا جو رابطہ ہے وہ لوگوں تک ایک کنیکشن کے تھرو ہے. یہ چیز اسٹوڈنٹ یاد رکھنے کی ہے کہ موبائل فون کے لیے ڈیجیٹلی کسی کمپنی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے صرف انٹرنیٹ کنیکشن ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو کمیونیکیشنل اس موبائل سروس جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے کنیکشن کے تھرو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے موبائل آپ کو دونوں طرح کی فیسلٹی دیتا ہے. آپ ٹیلی کمیونیکیشن وائز بھی ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ وائز بھی اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو موبائل فون آپ کو ڈول سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اور تھرڈ اس کے اندر جو فیچر ہے وہ سارے کے سارے لیپ ٹاپ والے فیچرز بھی اویلیبل ہیں. انف اسپیس ہوتی ہے اس کے اندر، کیمرہ سسٹم بڑا زبردست ہوتا ہے، موقع پہ آن دا اسپاٹ کسی چیز کی آپ تصویر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ اگلے بندے کو ریفر کر سکتے ہیں. تو موبائل کامرس نے کامرس کے جو تقاضے تھے ان کو چینج کر دیا ہے، ایز پیدا کر دی ہے لوگوں کے لیے، کسٹمر کے لیے چلتے پھرتے چیزوں کو دیکھنا، جانچنا، ریسرچ کرنا، کمپیئر کرنا، کمپیٹ کرنا آسان بنا دیا ہے. اینڈ پرائیویٹ نیٹ ورکس. بینیفٹس آف موبائل کامرس فار بزنس آر مارکیٹ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موبائل کامرس ہے اس کے بینیفٹس بزنسز کو کیا ہو سکتے ہیں یا مارکیٹس کو کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹریم لائن بزنس پروسیسز، یعنی بزنس کے جو عوامل ہے اس کو ایک جگہ پہ یکجا کر دیا ہے، ایک نیٹ ورک کے ساتھ اس نے جوڑ دیا ہے. ایم کامرس از دا ٹرم، یہ ایک ایسی ٹرم ہے فار میکنگ بزنس ٹرانزیکشنز جس کی مدد سے ہم بزنس کی ٹرانزیکشن کو پاسبل بنا سکتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ موبائل ڈیوائسز. دیر آر آلریڈی سیورل ایگزسٹنگ ایم کامرس اپلیکیشن، یہاں پہ ملینز کے اعتبار سے ایسی اپلیکیشنز آپ کی موجود ہیں. اینڈ سروسز ناؤ آر ڈیز، آج کل دیٹ ہیو بن ویری ہیلپ فل ٹو یوز، جن کو آپ اپنی ایز، اپنی آسانی کے لیے اور اپنی سوٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جو گوگل پلے اسٹور پہ آپ کو ایپس اویلیبل ہیں وہ تقریباً 80 to 85% فری اویلیبل ہیں، آپ کو ان کو پرچیز نہیں کرنا پڑتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. سم آر موبائل بینکنگ کی ایپس بھی اویلیبل ہیں، یہاں آپ اپنے بینک کے ساتھ بھی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہے وہ موبائل کے اوپر اس کی اسپیسیفک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں. لوکیشن میپس، یہ اب ہر فون کے اندر فیسلٹی اویلیبل ہے جس سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں. اینڈ ورائٹی آف نیوز، اور مختلف قسم کی خبریں آپ اپنے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بھی انٹرنیٹ کی اس سے بھی نیوز لے سکتے ہیں، یا اپنے مختلف قسم کے پیکیجز جو ہے میسیجز کے پرچیز کیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نیوز میں ملتی ہیں. یا ایون کہ جتنے ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ایپس اویلیبل ہیں، اگر آپ ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ہر قسم کی معلومات تک رسائی ہوتی ہے. موبائل شاپنگ، آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے موبائل کارٹ ہے، ای بے سسٹم ہے، دراز.com پاکستان ہے، تو یہاں سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. ٹکٹنگ اینڈ موبائل فائل شیئرنگ، اور موبائل کے اندر جو اسٹورڈ ڈیٹا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. نمبر 2، کنزیومر ریلیشن شپ مینجمنٹ. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جو CRM ہے یہ بڑا اہم چیز ہے، مارکیٹنگ کا بڑا ایمرجنگ اور افیکٹو ٹاپک ہے جس کی مدد سے آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو جو مینٹین کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں.
CRM کین انکریز، یعنی یہ جو موبائل کامرس ہے یہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو اسٹرانگ کرتی ہے، اینڈ فردر ایکسچینج یا انگیج ود دیئر کسٹمر بائی کریٹنگ آ موبائل ایکسپیرئنس فار بوتھ سیلز ایسوسیٹس، یعنی چیزوں کو سیل کرنے کے حوالے سے اینڈ کسٹمر، اور نئے کسٹمر تک جب وہ آپ کی پہنچ ہوتی ہے اس کو ممکن بناتی ہے۔ پر این انڈسٹری ایکسپرٹ اے ڈائریکٹ لنک ٹو دا کنزیومر تھرو 24 آور بلنگ، اور ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے جس میں 24 آور بلنگ ہو سکتی ہے، سیلز کر سکتے ہیں، سروسز مہیا کر سکتے ہیں ان کو جو آپ فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ مثلاً ٹیلی نار پاکستان لمیٹڈ جو ہے یہ اپنے کسٹمر کو آن لائن ڈاکٹرز کی، آن لائن فائنینشیل سروسز بھی مہیا کر رہا ہے، یعنی آپ ٹیلی نار والوں کو فون کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا ہے، میں اتنے ڈالر پرچیز کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کہاں سے پرچیز کرنے ہوں گے، تو ان کے ساتھ جو ان کی ٹرانزیکشن ہے، اور اس طرح اپنے پیٹس کے متعلق جو آپ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو موبائل نے لوگوں کے لیے جو کسٹمر کے لیے ایز پیدا کر دی ہے، بزنسز کے لیے اپنے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن کو مینیج کرنا، سموتھ کرنا ممکن بنا دیا ہے، تو اس نے بزنس کے لیے ایک نیا ہاریزون، ایک نئے تقاضے جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں جن پہ چل کے ہم اپنے آسانی سے اپنی پروڈکٹ جو پسند کی ہوتی ہیں، ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ ریڈیوسنگ ٹائم کنزیومڈ، اس کی مدد سے جو ٹائم ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ ایٹ دی اسپاٹ، آن دی اسپاٹ ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، یعنی جب ہم چیز جو پسند کرنا چاہیں گے، ہمیں ضرورت ہوگی تو جسٹ ہم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آن کریں گے، اور موبائل ڈیوائسز تو ہر بندے کی پاکٹ میں موجود ہوتا ہے، تو آپ اس کو نکال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایز کانٹینٹ ڈلیوری اوور وائرلیس ڈیوائسز بیکمز فاسٹر، اور یہ بہت زیادہ ممکن اور تیز ہو گیا ہے کہ یعنی جیسا کہ میں نے ابھی اگزامپل دی کہ جب میں کوئی چیز خریدنا چاہوں گا اپنی پاکٹ سے موبائل نکالوں گا، انٹرنیٹ آن کروں گا اور اسپیسیفک ایپ پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو وزٹ کرنا شروع کر دوں گا، تو اس سے ٹائم کی بچت تو ہے۔ مور سیکیور، یہ زیادہ سیکیور ہے، اینڈ اسکیلیبل ہے، اور ہم نے آپ کسی کو بتائے بغیر اپنی پہنچ، اپنی پاکٹ اور اپنی فائنینشیل جو اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ دیر از وائڈ اسپیکولیشن دیٹ ایم کامرس ول سرپاس وائر لائن ای کامرس، اور یہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو موبائل کامرس ہے اس نے وائر لائن، یعنی جو آپ کا کنیکشن تھرو وائرز تھے اس کو بیٹ کر دیا ہے، اس کو شکست دے دی ہے، اور یہ چیز آگے نکل گئی ہے، اور واقعی ایسے ہماری آبزرویشن میں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ایز دا میتھڈ آف چوائس فار ڈیجیٹل کامرس ٹرانزیکشن، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، چلتے پھرتے چیزوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ موبائل کامرس کی اپلیکیشن جو کارپوریشنز کے اندر ہوتی ہے وہ کس سینسز میں ہوتی ہے، یعنی جو بڑی بڑی بزنس آرگنائزیشنز ہیں، بزنس کارپوریشنز ہیں، وہ موبائل کامرس کو کیسے یوز کر رہی ہیں، تو اس کی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ پہلے موبائل انٹرپرائز ریسورس پلانر ERP، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ موبائل ERP جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے اب۔ اٹ ہیلپس ان انوینٹری مینجمنٹ، اسٹیٹس چیک، چیز کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ ان کے اسٹاک میں کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آرڈر انٹری، اور اگر کوئی اسپیسیفک آرڈر آتا ہے کسٹمر کی طرف سے اس کو انٹر کیا جا سکتا ہے، اینڈ آرڈر ٹریکنگ فار کسٹمرز، اور اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کسٹمر نے اسپیسیفک آرڈر دیا ہوا تھا وہ کہاں پہ لوکیٹ کر رہا ہے، کہاں پہ موجود ہے۔ نمبر 2، لوکیشن بیسڈ کارپوریٹ اپلیکیشنز، کارپوریٹ یعنی بزنس کی اپلیکیشن کسی خاص جگہ پہ، کسی خاص جیوگرافک سیگمنٹ میں۔ لوکیشن بیسڈ کارگو اینڈ ایسٹ ٹریکنگ، یعنی اگر کسی خاص ایریا میں آپ نے چیزوں کی ڈلیوری پہنچانی ہے تو آپ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارا آپریشن یا ہمارا نیٹ ورک فلاں ایریا میں موجود ہے، یا ہمیں کسی آؤٹ سائڈ جو آؤٹ سورسر ہوتا ہے اس کے تھرو یہ اپنی جو ٹرانزیکشن اس کو مکمل کرنا پڑے گا۔ لوکیشن بیس سیلز فورس ڈسپیچ، کسی خاص ایریا میں جب سیل پہنچانی ہوتی ہے، مثلا یہاں تھے انٹر کانٹیننٹ جب سیل ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں، یعنی آپ سی کارگو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ایئر کارگو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، موبائل CRM یا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، ریئل ٹائم کوڈس ایٹ دا کلائنٹ سائٹ، یعنی اسی وقت کلائنٹ کی طرف سے جو آپ کو اسپیسیفک انسٹرکشن ملتی ہے
چیز کے متعلق رائے کا اظہار کسٹمر کرتا ہے یا اپنے ویوز دیتا ہے، اس کو سمجھنے کا، اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ ٹیم ورکنگ ٹولز اینڈ کسٹمر انفارمیشن، یہ ساری کی ساری موبائل CRM پہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ نمبر 4، کسٹمائزڈ سلوشن، یعنی بنے بنائے چیزوں کے سلوشن آلریڈی موجود ہوتے ہیں فار ریکروٹمنٹ، نیا سٹاف ہائر کرنے کے لیے، ٹریول ریزرویشنز، کہ آپ کو کس کس ایریا میں ٹریول کرنا ہے، کہاں کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، اینڈ سیلری انفارمیشن، اور سیلری انفارمیشن بھی یعنی ایسی ایپس موجود ہیں کہ وہاں پہ سیلری کی انفارمیشن جو اپلوڈ کی جا سکتی ہے، اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یا کسٹمائز بیس پہ سب تک بھیجا جا سکتا ہے۔ سپلائی چین، جو چیزوں کی ہینڈلنگ ہے، چیزوں کی ترسیل ہے، چیزوں کے سپلائی کا نظام ہے۔ مینجمنٹ، کی سپلائرز، مینوفیکچررز اینڈ ریٹیلرز شیئر دی انفارمیشن دیٹ آپٹیمائز دا ٹائم ٹو مارکیٹ دی پروڈکٹس اینڈ ریڈیوسز دی کاسٹ، اور اس کی مدد سے اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ یعنی مینوفیکچررز، ریٹیلرز، کسٹمر کے درمیان جو چیزوں کی ترسیل ہے اس کو کاسٹ افیکٹو وے میں ممکن بنایا جا سکتا ہے، یعنی ان کا جو ایک اویلیبل ریسورس بیسڈ نظام ہوتا ہے یہ سپلائی چین کا، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول، یعنی خود کار نظام کے تحت چیزیں ہوتی جاتی ہیں۔ موبائل ریموٹ کنٹرول کین بی یوزڈ ان کارپوریشن ٹو ڈکریز آپریشنل کاسٹ کو تاکہ کم کیا جا سکے۔ پرووائڈ سیکیورٹی، چیزوں کو بحفاظت جو ہے اس کی ٹرانزیکشن کی جو حفاظت مہیا کی جا سکتی ہے۔ اینڈ انہینس کسٹمر سروس، اور کسٹمر کی سروس جو ہے بیٹر انداز میں پرفارم کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ ہے جی موبائل سیلف سروس، موبائل خود کار نظام کے تحت بھی سروس دیتا ہے۔ اٹ از این الیکٹرانک وے آف ہینڈلنگ ویریس کارپوریٹ ڈیوٹیز، بہت ساری ڈیوٹیز یہ اپنے طور پہ پرفارم کر سکتا ہے، مثلا سچ ایز اپ ڈیٹنگ پرسنل انفارمیشن کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے ان دا کارپوریٹ ڈیٹا بیس۔ کارپوریٹ ڈیٹا بیس یعنی کمپنی کا جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے، اس میں معلومات ہوتی ہیں کسٹمر کے متعلق، سٹاف کے متعلق، مینجمنٹ کے متعلق یا ہیرارکی کے متعلق، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، انہینس کیا جا سکتا ہے، اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایڈریسز ان کے جو ہیں وہ اپڈیٹ کیا جا سکتے ہیں، اینڈ ایمرجنسی کانٹیکٹس وغیرہ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایسے الرٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ٹائمنگ لاگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو آپ یوز کر کے تو یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری جو ایشو ہے وہ اس میں ہم کچھ ایسی پاکستان کی بیسٹ آن لائن شاپنگ ویب سائٹس کا ذکر کریں گے، جس سے عمومی طور پہ لوگوں کو ڈیلی لائف میں جو رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کمپلیٹ یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ ورائٹی آف پروڈکٹ یا سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ نیچے میں نے آپ کو ایک پکچر دی ہوئی ہے، اس میں کیری پاکستان کا ذکر ہے۔ یہ جو کیش اینڈ کیری جس کے تھرو آپ پرچیزنگ کر سکتے ہو، یہ ایک اسٹور کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس ہول سیل بنیاد پہ 30,000 آئٹمز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، جن کو آپ آن لائن آرڈر کے تھرو منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوم شاپنگ ہے، آئی شاپنگ PK ہے، یہ بھی اسی طرح کی سروس دینے والی کمپنی ہے۔ shop.com ہے، اسی طرح دراز.com ہے، کیمو پاکستان ہے، سستی شاپنگ ہے، سمبایوس PK ہے، اور کارٹ 99 ہے۔ تو یہ کچھ کمپنیاں جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں اور ڈیجیٹل ورلڈ میں الیکٹرانک ویب سائٹ کے تھرو یہ اپنی جو پروڈکٹ اس کو انٹروڈیوس کروا رہی ہیں، اور کئی کمپنیاں جو اپنے پروڈکٹ ان کے تھرو سیل کروا رہی ہیں، تو یہ ان کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ بھی سروسز دے رہی ہیں۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا ہم ذکر کریں 6 مین کامن فیچرز انیبلنگ سوشل کامرس، یعنی موبائل جب سے انٹروڈیوس ہوا ہے اس نے سوشل کامرس کے کانسیپٹ کو بڑا ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ لوگوں کے رابطے جو ہے وہ مضبوط ہوئے ہیں، لوگوں کی جو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر انٹری ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے، بڑی سموتھ ہو گئی ہے، اور کاسٹ افیکٹو ہو گئی ہے۔ کمیونٹی شاپنگ، users can chat with other users or to merchant on the messaging platform to get ایڈوائس اینڈ شیئر تھاٹس۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی تھی، لوگ جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اپنے ایکسپیرینسز کو الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اوپینینز دیتے ہیں، تو جس سے باقی یوزرز یا
اس کمیونٹی کے اندر لوگ موجود، ان کو ایک رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گروپ بائنگ، اکٹھے ہو کر چیزیں پرچیز کرنا۔ یوزرز کین بائی پروڈکٹس ایٹ لوور پرائسز وین مور یوزرز فرینڈز اینڈ اسٹرینجرز میک دا پرچیز ٹوگیدر، یعنی میں بھی ایک چیز لینا چاہتا ہوں، میرا دوست بھی ایک چیز لینا چاہتا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے تھرو یعنی سوشل کامرس کے تھرو اکٹھے ہو جائیں گے، اور جہاں سے چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بلک کوانٹٹی میں اس کے ساتھ ڈیل کر کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا فیوریبل کنڈیشن پہ چیزیں پرچیز کی جا سکتی ہیں۔ شاپنگ انٹیگریٹڈ انٹو سوشل میڈیا، یوزرز کین شاپ آن سوشل میڈیا سائٹس، یعنی سوشل میڈیا سائٹس پہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، آفن وایا بائی ناؤ ٹیگز، کہ ابھی آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں یا ان فیوچر خریدنا چاہتے ہیں، فرام ایدر مرچنٹس آر ادر یوزرس، یعنی کسی مرچنٹ سے یا باقی جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں سے آپ نئی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، یوز چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں، اور کسٹمر ٹو کسٹمر جو کانٹیکٹس ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور چیزوں کو ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ سی ٹو سی ٹرسٹڈ سیلز پلیٹ فارم، یہ وہی بات آگے جو ابھی میں نے کی تھی، کسٹمر ٹو کسٹمر، یوزرز کین سیل پروڈکٹس ٹو ادر یوزرز اینڈ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر آن سی ٹو سی پلیٹ فارم۔ تو ایسے پلیٹ فارم میں نے کہا کہ پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، کسٹمر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بروکر کو اپنی ٹرانزیکشن کے درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریکمنڈیشنز، یعنی آپ باقیوں کے لیے چیز کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کنسٹرکٹیو اس کے اوپر ویوز دیتے ہیں یا اس پروڈکٹ کی کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یوزرز کین شیئر کمنٹس، ریٹ اینڈ ریکمینڈ پروڈکٹس، اور پروڈکٹ کی ریکمنڈیشن کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا کیسا رہا ہے۔ اور لاسٹ ہے یوزر کیوریٹڈ شاپنگ، یوزرز کین کریٹ لسٹ آف فیوریٹ آئٹم، اچھا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں نے جو سی چیزیں استعمال کی ہوں گی، میں اپنی پرائرٹی کے اعتبار سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، اور پروڈکٹ کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کیٹیگرائز کر سکتا ہوں، ان کو گریڈیشن دے سکتا ہوں۔ موسٹلی فرینڈز کین شاپ فرام۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔